جو ڈیلٹا وائرس ہے یہ دوسرے وائرس سے یہ 700 فولڈ جلدی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹوٹل جو کیسز ایکٹیو کیسز ہیں مور دین 3000. لیکن ہم بالکل ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچا ہوا ہے. ابھی لوگوں نے ماسک کا استعمال چھوڑ دیا ہے, گیدرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, ویکسینیشن کی طرف بھی لوگ نہیں جا رہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس بندے نے بھی ویکسینیشن کمپلیٹ کرائی ہوئی ہے اس کو بہت کم خطرہ ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے ان ویکسینیٹڈ 99%, ویکسینیٹڈ 1%. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شفاقت. ناظرین, کورونا وائرس کی چوتھی لہر جو پاکستان میں اس وقت اپنے پنجے ایک بار پھر سے گاڑ چکی ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ مریض آ رہے ہیں. 24 گھنٹے میں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ 4000 سے کراس کر چکی ہے. پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. سندھ میں تو بہت زیادہ اس کی تعداد جو ہے اتنے زیادہ مریض ہو گئے ہیں کہ وہاں لاک ڈاؤن کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں, بلکہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. تو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال کو جاننے کے لیے یا جو اس وقت ضلع میرپور کی صورتحال ہے اس کے لیے ہم نے آج تکلیف دی ہے ڈاکٹر فدا حسین جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں. ان سے بات کریں گے کہ جو کورونا کی چوتھی لہر جو انتہائی خطرناک بتائی جا رہی ہے اس میں بھارتی وائرس کی بھی قسم کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو ہمارے جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں, ہم آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے آج تک آزاد کشمیر بھر میں اس وقت کتنے ایکٹیو کیسز ہیں, وہ کیا صورتحال ہے, تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے. جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ تشریف لائے اس عام موضوع پہ بات کرنے کے لیے. جو ڈیلٹا وائرس کا آ جا رہا ہے آپ نے نام سنا ہوگا, بیسیکلی یہ انڈین ویریئنٹ ہے اور انڈیا میں بہت اس نے تباہی مچائی. اور اس کے بعد یہی خطرہ تھا ہمیں کہ تھرو یو کے یا تھرو دبئی کسی نہ کسی طریقے سے وائرس پہنچ جائے گا پاکستان میں, اور وہ پاکستان میں بھی پہنچ گیا. اس کے بعد اے جے کے میں بھی وہ ڈائگنوز ہو گیا, مظفر آباد ڈویژن میں, مظفر آباد, جہلم ویلی, پھر باغ, پونچھ اور کوٹلی بھی لاسٹ ویک جو ہے نا 12 کیسز نکلا ہے. ہماری بھی جو ہے نا وہ سیکوینسنگ کے لیے سیمپل گئے ہوئے ہیں. اور پازیٹیوٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس وقت پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن تقریباً 30% سے اوپر ہے پازیٹیوٹی. اور ٹوٹل جو کیسز ایکٹیو کیسز ہیں مور دین 3000. اس میں 1000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ پونچھ میں ہے, 1000 کے لگ بھگ مظفر آباد میں ہے, اور اسی طرح باغ میں 500 ہیں, سدنوتی میں 400 ہیں. اور اب پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن تو بہت بری طرح متاثر ہے, لیکن ہم میرپور ڈویژن کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچا ہوا ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے ہمارے بھی جو ہے نا 5-10 کیسز پر ڈے آ رہے ہیں, بلکہ کل کا جو دن تھا اس میں تو 20 کیسز آئے ہیں, اور کل ہماری پازیٹیوٹی بھی 13 تھی. تو یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور یہ جو ڈیلٹا وائرس ہے یہ دوسرے وائرس سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ 700 فولڈ جلدی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. کہ دوسرے وائرس جو پہلے وائرس تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اوپن سپیسز میں بیٹھیں تو شاید ٹرانسمیشن کم ہوتی ہے, اور اس کی سب سے بری بات یہ ہے کہ اوپن سپیسز میں بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جی ہاں. اور دوسری جو اس کی علامات بھی تھوڑی سی ساتھ میں ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, علامات اس کی تھوڑی سے مختلف ہے پہلے جو پہلی دوسری تیسری لہر تھی. اچھا, علامات پہ جانے سے پہلے میں جو بات اپنی کمپلیٹ کروں گا کہ پھیلنے کی جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو آسان لینا شروع کر دیا ہے. بالکل. ابھی لوگوں نے ماسک کا استعمال چھوڑ دیا ہے, گیدرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور ویکسینیشن کی طرف بھی لوگ نہیں جا رہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح میرپور میں ہم نومبر سے لے کے اور اپریل تک ہماری پازیٹیوٹی آلموسٹ 10% رہی تھی. مئی, جون اور جولائی الحمدللہ یہ 5 سے نیچے رہی اور بڑی کنٹرول رہی. لیکن ہم بات اس لیے نہیں سکتے, ایک تو ہم ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے, اور دوسرے ان علاقوں میں آنا جانا فریکوینٹ ہے ہمارا. بالکل, آنا جانا مسافر روزانہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں ساری. تو اب یہ جو ڈیلٹا وائرس ہے, اب جو پہلے وائرس تھا اس میں علامات یہ ہوتی تھی کہ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے, آپ کو بخار ہوتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے. بالکل. اور جس کو فلو ہو, جس کے ناک سے سکریشنز نکل رہی ہوں تو ہم کہتے تھے اس کو فلو ہے اور اس کو یہ کرونا تو نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو ہے نا جس کی سکریشنز بھی آ رہی ہیں, فلو ٹائپ سمٹم ہے, وہ بھی پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. اچھا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈائریا ان کو ہوا, بخار ہوا, تو ان کا ٹیسٹ کرایا وہ بھی پازیٹیو آئے. تو مختلف جو ہے نا علامات کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن اس میں جو خوشائن بات ہے کہ جس بندے نے بھی ویکسینیشن کمپلیٹ کرائی ہوئی ہے اس کو بہت کم خطرہ ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے ان ویکسینیٹڈ 99%, ویکسینیٹڈ 1%.
اچھا ٹھیک. اور اسی طرح جو شرح اموات ہے جن کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ہاں نہیں وہ مطلب وہ پازیٹیو تو آ سکتے ہیں لیکن مائلڈ سمٹم ان میں ہوں گے, وہ سیویرٹی کی طرف نہیں جائیں گے اور سیریسلی النس ان میں نہیں آئے گی. اور اب اس میں بھی جو ہے نا وہ امپارٹنٹ جو بات ہے ویکسینیشن میں کہ اب ایک انجیکشن اگر کسی نے لگوا لیا ہے تو ہی از ناٹ فلی ویکسینیٹڈ. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ٹیکہ آپ لگوائیں گے, اس کے 3 ویکس کے بعد دوسرا لگوائیں گے, اور اس کے 3 ویکس اور گزریں گے تو پھر آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی, اس کو ہم لیبل کریں گے کہ ہی اور شی از فلی ویکسینیٹڈ. اب اس وقت 12 جو ہمارے وہ کمپلیٹ سینٹرز ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹس میں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا سول ڈسپنسری میں سب میں نے سب سینٹرز بنا دیے ہیں کہ وہاں پہ موبائل ٹیم جا کے کام کرتی ہے روزانہ کی بنیاد پر. اور ان ایڈیشن میں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ 14 موبائل ٹیمز بنائی ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ کو 4 زون میں تقسیم کیا, ایک کھڑی, ایک شہر, ایک اسلام گڑھ چکسواری اور ایک ڈڈیال. 4 سپروائزر لگائے ہیں اور ہر ایک سپروائزر کو 3-4 ٹیمز دی ہیں. وہ ڈیلی مختلف جگہوں پہ کیمپنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ. تو میرپور کی الحمدللہ اس وقت جو کوریج ہے 65 ہے, جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور جو فلی ویکسینیٹڈ ہے وہ 35 ہے, جبکہ پورے جے کے ابھی جو ہے نا وہ شاید 20 یا 21 پہ ہے. تو ہماری اس لحاظ سے تو حوصلہ افزا ہے, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے جب تک ہم 80% پہ نہیں جاتے, اور 80% جب تک فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے تب تک ہم اپنے آپ کو خطرے سے باہر صبر نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فدا حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں, اس پہ عمل کر کے خود بھی بچیں اور اپنے خاندان کو بھی اس کرونا وائرس جیسے موذی مرض سے بچائیں. چوتھی لہر انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں. میرپور میں اس وقت 96 کیس ایکٹیو کیس ہیں جو, تو وہ پر ڈے کے حساب سے جو آ رہے ہیں. ہم 0 پہ چلے گئے تھے, دوبارہ سے اگر یہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ انتہائی لمحہ فکری ہے. خدا نخواستہ ہم دوبارہ پھر سفر کریں گے اور خدا نخواستہ بہت سارے اپنے پیاروں کو کھو دیں گے. اس لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں, ویکسینیشن کروائیں تاکہ آپ کی اور اپنے خاندان کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.